أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذوق و شوق سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیرہ رمضان المبارک 1446 ہجری بمطابق 14 مارچ 2025 جمعۃ المبارک کا مبارک مہینہ، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام رمضان، یہ رمز سے ہے، را میم ضاد، رمز۔ اور رمز کا معنی علماء کرام نے لکھا ہے جلا دینا، مٹا دینا۔ چونکہ اس مبارک مہینے میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس لیے اس نسبت سے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی اس مہینے میں رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، جیسا کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ اور قرآن ان دونوں کی نسبت ہوتی ہے رمضان کے ساتھ۔ جس طرح ان دونوں کی نسبت رمضان کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے روزہ اور قرآن کریم کی آپس میں نسبت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، کہ یہ دونوں شفاعت کا ذریعہ بنیں گے رمضان میں، روزہ بھی اور قرآن کریم بھی۔ قیامت کے دن روزہ
اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کرے گا کہ خالق کائنات، اس تیرے بندے نے پورا دن اپنے منہ کو ہر قسم کے کھانے پینے سے روکے رکھا، پورا دن تیری نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، جیسا روزہ رکھنے کا حق تھا اس طرح ادا کر دیا۔ الہ العالمین، میں اس تیرے بندے کے حق میں تیرے دربار میں سفارش کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم عرض کرے گا کہ پروردگار عالم، یہ تیرا بندہ راتوں کے پہر میں اٹھ کر تراویح میں کھڑے ہو کر تیرا کلام پڑھا کرتا تھا، سنا کرتا تھا۔ الہ العالمین، میں تیرے دربار میں اس تیرے بندے کی سفارش کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر دی جائے گی اور انسان کی اور اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس لیے روزے کی فضیلت علیحدہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ روزے کا جو ثواب کا ذمہ ہے، اجر کا ذمہ ہے، وہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ رکھا ہے کہ میں روزہ دار کو جو ثواب عطا کروں گا وہ میں اپنی طرف سے عطا کروں گا۔ تیسری حدیث میں یہ آیا کہ روزے کے برابر کوئی بھی عبادت نہیں، اتنی اہم عبادت جو اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ روزہ دار کا حشر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور روایت میں روزہ دار کا اجر 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، وہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے رب العزت نے جو ہے نا بنایا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انسان جب ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال تک دور کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں، جیسے کہ میں نے ابھی عرض بھی کر دیا کہ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہی روزہ انسان کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک اور روایت میں کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو یہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ بہت ساری احادیث ہے، روایات ہے۔ روزے کی فضیلت یہ مسلم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ کمزوری آ گئی ہے کہ روزہ دار مسلمان جو ہے روزے میں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان لوگوں کو اس کا اجر کا پتہ چل جائے، ثواب کا پتہ چل جائے، تو وہ بعد میں پچھتائیں گے اور کہیں گے ہائے کاش میری 1000 سال عمر ہوتی اور میں ہمیشہ کے لیے روزہ رکھتا۔ لیکن جب پانی پھیر دیا جاتا ہے، پانی چلا جاتا ہے، تو وہ ثواب اور اجر کدھر ملتا ہے؟ اور اسی طریقے سے روزہ دار کو افطاری کے وقت اللہ رب العزت جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ کہ افطاری کے وقت جو بھی جتنے خلوص کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت ان کی دعائیں کو قبول کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں،
تو اس رمضان کو روزے کے ساتھ نسبت ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کی بھی نسبت ہے روزے کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے ایک حرف کی تلاوت کی قرآن پاک میں سے، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس کو ہر ایک حرف پہ نیکی ملتی ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی کو اللہ رب العزت 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں فرما رہے ہیں، لا اقولو، میں یہ نہیں کہتا، الف لام میم حرف، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ سارا ایک حرف ہے، نہ بلکہ الف ایک حرف ہے، لام اس کا دوسرا حرف ہے، میم اس کا تیسرا حرف ہے۔ الف لام میم پڑھ کے آپ کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں قرآن کے ساتھ اتنا لگاؤ، اتنا تعلق، اتنی محبت، اتنی الفت ہوا کرتی تھی کہ جب کوئی رات کے پہر میں مدینے کی گلیوں میں جایا کرتا تو وہاں سے اس طرح کی آوازیں آیا کرتی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی گنگناہٹ کی آواز ہوتی ہے، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی اس طرح کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ کیوں؟ ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھاتے اور چومتے اور کہتے ہیں، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ آج ہمارے مساجد کی الماریوں میں یہ قرآن پاک پڑے ہوتے ہیں، پورا سال ہمارے گھروں میں یہ قرآن پاک پڑے ہوتے ہیں، گرد آلود ہو جاتے ہیں، ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی اس کو پڑھنے کے لیے اٹھانے کی۔ یہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے، کتنی بدنصیبی ہے ہمارے لیے کہ یہ کتنے اہم کتاب ہے، اور یہ کلام اور یہ باتیں کس کی ہے؟ یہ رب العالمین کی۔ اس کا نعم البدل اور کسی چیز میں نہیں۔ یہ جو لفظ آپ پڑھیں گے یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی باتیں ہیں۔ میری بات آپ کسی اور کو نقل کریں گے تو آپ کی زبان پہ آگے پیچھے باتیں ہو سکتی ہے، کچھ حروف آگے پیچھے، کچھ جملے، کچھ کلمات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن جب بھی آپ پڑھیں گے، ہائے مسلمان تو کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ تیرے پاس اپنے رب کا وہی کلام ہے کہ جو رب العالمین نے خود عرش پہ بیان فرمایا۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں پورا کا پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کا نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دور کرنا، جس طرح مدارس کے حفاظ کرام، قرائے کرام ایک دوسرے کو قرآن پاک سنتے اور سناتے ہیں، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں ایک مرتبہ سنتے تھے حضرت جبرائیل سے اور ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے، لیکن جب آخری سال تھا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا، حضرت جبرائیل کو سنایا۔
یہ قرآن کے ساتھ محبت، الفت، یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے اعمال سے یہ ثابت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صرف سورہ بقرہ جو پہلی سورت ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اس کو 2.5 سال میں کمپلیٹ کیا، یاد کیا، 2.5 سال میں۔ زبان بھی عربی، پڑھنے پڑھانے میں بھی کوئی دقت نہیں، کوئی مشکلات نہیں، لیکن پھر بھی یہ سورت انہوں نے 2.5 سال میں، حضرت ابوبکر صدیق جیسے جلیل القدر صحابی، کیوں؟ ایک آیت پڑھا کرتے، اس پر عمل کرتے، پھر دوسری آیت پڑھتے، پھر عمل کرتے، پھر تیسری پڑھتے، پھر اس پہ عمل کرتے، یہاں تک کہ ان کی سورت پوری ہوتی، پورا قرآن پورا ہوتا اور ادھر ان کے اعمال پورے ہو جاتے۔ صرف ہماری طرح جان چھڑانے کے لیے قرآن نہیں، بلکہ عمل کرنے کے لیے ان کے اعمال سے یہ ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ اپنے ہر عمل کو قرآن اور کتاب اللہ کے سامنے اپنے گردن کو جھکا لیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں کہ بس میرا قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے میں اسی پہ عمل کا پابند ہوں۔ آج ہمیں قرآن کیا کیا نہیں کہتا، کیا کیا نہیں سمجھاتا، کیا کیا رشد و ہدایت نہیں دیتا۔ کیا کبھی ہم نے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہماری بدقسمتی ہے، اس قرآن کے ساتھ اتنا لگاؤ، اتنا شوق، اتنی محبت اور الفت، یہ ہمیں ان اکابرین سے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہمارے اور آپ کے امام ہے، 4 ائمہ کرام میں سے امام ابو حنیفہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ رمضان کے پورے 30 دنوں میں، 29 دنوں میں 63 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، 1 مرتبہ دن کو، 1 مرتبہ رات کو، اور 3 مرتبہ تراویح میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صحابی ہے، صحابی رسول، ان کے اعمال میں آتا ہے کہ پوری کی پوری 1 رات میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک پوری آیت پورے قرآن پاک کا جو ہے نا، پورا 1 رات میں جو ہے نا پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی کبھار وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ امام شعبہ رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں سے، جس کمرے سے ان کا جنازہ اٹھا، وہاں پہ انہوں نے 24,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ سے مدینے کی طرف سوار ہوتے ہوئے آیا، راستے میں نے 16 دن گزارے، 16 دنوں میں نے 16 قرآن پاک ختم کیے۔ آج ہمارے حاجی صاحبان جب جاتے ہیں 40 دنوں میں کتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوقات میں اللہ رب العزت برکت ڈال دیتے ہیں۔ کل میں فیصل آباد سے ہو کے آیا، ایک ایسے حاجی صاحب، شیخ محمد افضل صاحب، اتنا قرآن کا شیدائی، اتنا محبت، میں تقریباً 18-20 سال سے ان کو جانتا ہوں، ہر سال ان کے پاس جاتے ہیں ہم، 4 سے 5 دنوں میں پورا کا پورا قرآن پاک ختم کر دیتے ہیں۔ عام آدمی ہے، حافظ نہیں ہے، 4-5 دنوں میں ایسا قرآن پڑھتے ہیں، آپ بیٹھ کے دنگ رہ جائیں گے کہ اس کی محبت دیکھیں اور اس کے پڑھنے کے تلفظ کو دیکھیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ان کے بارے میں
उलमाए किराम ने लिखा है कि वो खाना काबा का तवाफ रोजाना का मामूल था कि 70 तवाफ किया करते थे। और हाजी साहिबान को पता है कि एक तवाफ में कितने चक्कर होते हैं? 7। एक तवाफ में कितने चक्कर होते हैं? 7। 7 को 70 से ज़रब देंगे 490 चक्कर। और हर तवाफ के बाद 2 रकात नफल पढ़े जाते हैं। तो 70 दूने 140, 140 रकात नफल, 490 चक्कर। इसी तरीके से ये सिर्फ एक इबादत का मामूल है उस बुजुर्ग का। इसके अलावा और कितना वो आमाल कर देते हैं और कितनी इबादत करते थे, ये उनकी जो है ना शयान शान थी। आज हम एक पारा बमुश्किल पढ़ते हैं। क्यों? दिलों पे स्याही आ चुकी है, दिलों पे गुनाहों के बोझ आ चुके हैं। जो ही हम शुरू करते हैं शैतान वसवसे डालता है। किसी को नींद आ जाती है, किसी को गफलत आ जाती है, किसके सोच दाएं बाएं हो जाते हैं। वजह यह है कि हमने इस किताब को, कुरान करीम को अल्लाह की किताब नहीं समझा। लेकिन अगर हम इस किताब को हकीकी माने में रब्बुल आलमीन का कलाम समझते तो हमारे औकात में बरकतें होती। आप कहेंगे कि ये तो पिछले और ताबेईन और सहाबाए किराम के वाक़ियात सुना रहे हैं। ये करीब के ज़माने में बरे सगीर इंडिया में हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो रोजाना असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब तक पूरा कुरान पाक तिलावत किया करते थे। असर से लेकर मगरिब तक। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, सारे उलमा उनके नाम को जानते, बहुत बड़े इमाम हैं। उनके बारे में आते मगरिब से इशा तक पूरा का पूरा कुरान पाक खत्म करते हैं। वजह क्या है? उनके औकात में अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें डाल देते हैं। उनको शौक और मोहब्बत इतनी होती है कि उनको वक्त का पता ही नहीं चलता और वो उसी जो है ना। इसीलिए रिवायात में आता है कि सहाबाए किराम कुरान को इस अंदाज में पढ़ा करते थे जिस तरह आजकल कोई आइसक्रीम का कप उठाए और फालूदा और पिस्ता का कोई फ्लेवर उसमें शामिल हो, एक एक चम्मच अगर आदमी इंसान मजे से और जो है ना खुशी के साथ खाता है, इस तरीके से वो कुरान की एक एक आयत को इस तरह मजे और सुकून के साथ और खुशी के साथ पढ़ा करते थे। आज वो चीजें जो कुरान में होनी चाहिए थी वो हमारे जिंदगियों में क्यों नहीं? वजह यह है कि हम कुरान से दूर हो चुके हैं। जरा उस कुरान की तरफ आकर तो देखिए कि हमारी जिंदगियां तब्दील होती है या नहीं होती। कुरान के साथ हमारी रौनकें आबाद होती है या नहीं, हमारे घर का माहौल आबाद होता है या नहीं, हमारे कारोबार बनते हैं या नहीं बनते, रिज़्क़ हलाल के दरवाजे अल्लाह पाक अता करते हैं या नहीं, औलाद की नाफरमानी को अल्लाह रब्बुल इज्जत दूर करते हैं या नहीं। कुरान पढ़कर तो देखिए, ये तमाम के तमाम मसाइल जितने भी दुनियावी मसाइल है, अल्लाह पाक उन तमाम मसाइल को हल कर देते हैं कुरान के पढ़ने से। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा और ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछते हैं, रब्बुल आलमीन वो कौन सा अमल है कि जिस अमल की बदौलत एक इंसान, एक बंदा आपके करीब हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुरान की तिलावत के साथ। इमाम अहमद बिन हम्बल पूछते हैं, रब्बुल आलमीन बिफहमिन औ बिला फहम, कोई समझ के पढ़े तब आपके करीब हो सकता है या बगैर समझे कुरान कोई पढ़ता है तब आपके करीब हो सकता है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बिफहमिन औ बिला फहम, किसी को समझ आए या ना आए, चूंकि कलाम मेरा है, किताब मेरी है, जो ही उसकी जुबान से मेरा कलाम के अल्फाज निकलेंगे मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूंगा, वो मेरे करीब आ जाएगा। तो रब्बुल आलमीन के करीब होने का जरिया कौन है? क्या है? अल्लाह का किताब, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कुरान है।
تو انشاءاللہ ارادہ رکھیں گے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ کہتے ہیں آج نماز نہیں پڑھی کل پڑھ لوں گا، آج قرآن کی تلاوت نہیں کل تلاوت کر لوں گا۔ آج دیکھیے منو مٹی کے نیچے وہ قبروں میں اندھیروں میں جا چکے ہیں، آج وہ ہمارے ایصال ثواب کے لیے ترس رہے ہیں کہ کوئی میرا وارث میرے پیچھے کوئی تلاوت کوئی عبادت بخش دے تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی جو ہے نا ہمیں کم از کم کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز سب کا ارادہ ہے اللہ کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں؟ صرف رمضان میں یا بغیر رمضان میں بھی پورا سال انشاءاللہ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں، زندگی کا معمول بنائیں، قرآن کو جو ہے نا گھروں میں پڑھنے کی جو ہے نا ایک معمول اور ٹائم ٹیبل بنائیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح آسان ہوتی ہے، کس طرح اللہ رب العزت کے انوارات اور رحمتیں کی بارشیں ہوں گی، کس طرح رحمتوں کی برسات ہوگی، وہ انشاءاللہ العزیز اس قرآن کے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کے ساتھ مرنے دم تک اللہ رب العزت اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔